اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سوچنے والوں کو، سیکھنے والوں کو، ڈھونڈنے والوں کو میرا سلام۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈیمو ٹریڈز کس طرح سے سبمٹ کروانی ہے۔ ذرا میں ایک چیز ریوائز کر دوں۔ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کورس کے اندر اپیئر ہوتا ہے، اس نے ایک ٹائم لگا کے بیسک فوریکس کے بارے میں جانتا ہے، وہ MT4 کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ لگتا ہے، MT4 کا یوز کیا ہے، موبائل پہ کیسے یوز کرنا ہے، لیپ ٹاپ پہ کیسے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بیسک مارکیٹ کے ٹرینڈز کیا ہیں، ڈائریکشنز کیا ہیں اس کے بارے میں، پھر مارکیٹ ٹیکنیکل اسپیکٹس کیا ہیں، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ پھر اس مارکیٹ میں چارٹنگ سکلز کے بارے میں مزید وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ رینج، سپلائی اور ڈیمانڈ کیا ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک میتھڈ کی طرف سے آتا ہے، VSA میتھڈ کیا ہے، اسے کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، اس کے کیا اسپیکٹس ہیں، اس میں سیلنگ کے اور اس میں سیلنگ کیسے کرتے ہیں، بائنگ کیسے کرتے ہیں، یا ہم اسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ویکنس اور اسٹرینتھ کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے VSA میتھڈ یوز کر کے۔ اس کے بعد ہم اوپن ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ اوپن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، یہ ڈائریکشنل ٹول ہے، شارٹ ٹرم ڈائریکشنل ٹول ہے یا لانگ ٹرم ڈائریکشنل ٹول ہے۔ اس سے کیسے اپنی ٹریڈنگ میں اپنے اوڈس بڑھائے جاتے ہیں اور کس طرح سے آپ ایک کیا کہتے ہیں دوسرا ہینڈ لے کر اپنا ایج لے کر مارکیٹ میں آتے ہو اوپن ٹیسٹ کو پڑھ کر۔ اس کے بعد کوٹ رپورٹ بھی ایک ڈائریکشنل ٹول ہے، یہ بھی مارکیٹ میں آپ کو ریٹیل ٹریڈر سے تھوڑا سا آپ کو مزید ایج مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈوانس سائیکالوجی کی بات کی جاتی ہے۔ جب ایڈوانس سائیکالوجی کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی چیک لسٹ بناتے ہو، اپنے اصول و ضوابط بناتے ہو، اس کے بعد آپ مارکیٹ میں بیٹھتے ہو۔ یہ اسی کے ساتھ آگے چیز ہم فنڈامنٹلز کی بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں بیسکس نیوز کو کیسے ریڈ کرنا ہے، نیوز کا سورس کیا ہے، نیوز میں کس طرح سے ہائی امپیکٹ نیوز کا کیا اثر ہوتا ہے، لو امپیکٹ نیوز کا کیا اثر ہوتا ہے، ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے مارکیٹ میں، کس طرح سے مارکیٹ ایک نیوز سے پہلے ٹریڈ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آفٹر نیوز اسپائک ٹریڈ کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کرتی ہو تو تقریباً آپ ایک سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی اسائنمنٹ ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ایک اسائنمنٹ ہے، ٹرینڈز کی ایک اسائنمنٹ ہے، میتھڈ کی یہاں 7-8 اسائنمنٹس یہ ہو گئیں، اوپن ٹیسٹ کی 1-2 اسائنمنٹس، کوٹ رپورٹ کے اسائنمنٹس، سائیکالوجیکل اس کے کچھ ورکشاپس ہیں، اسائنمنٹس ہیں، فنڈامنٹل کے اسائنمنٹس۔ تقریباً بچہ جو ہے 15 سے 20 اسائنمنٹ جمع کرا چکا ہوتا ہے۔ یہ روٹین کی اسائنمنٹس ہیں، جس طرح سے آپ کسی یونیورسٹیز کالج میں ایک آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے، آپ اسائنمنٹ جمع کرا دیتے ہو۔ لیکن جب بات آتی ہے ڈیمو پریکٹس کی تو دوست بارہا سوال کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ اب ڈیمو جب پریکٹس میں جانا ہے تو اپنی ٹریڈز کیسے چیک کروانی ہے۔ یہ ساری آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ اپنی ڈیمو ٹریڈز کیسے چیک کروانی ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آپ انہی چیزوں کے اوپر آپ کو پورے کورس میں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ سیل کرنا ہے تو سیل کے کتنے اسپیکٹس ہیں، آپ نے رینج میں کیسے سیل کرنا ہے، آپ نے بریک آؤٹ پہ سیل کیسے کرنا ہے، اور آپ نے ٹرینڈ میں کیسے سیل کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ بائی کی بات کرتے ہیں تو بائی میں بھی سمپل یہی 3 چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں کہ رینج میں کس طرح سے بائی کر سکتے ہیں، بریک آؤٹ میں کس طرح سے بائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ٹرینڈ میں کس طرح آپ بائی کر سکتے ہیں ٹرینڈ کے اندر۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں آج یہ ساری چیزیں آپ کو تھیوریٹیکل بھی بتاتا ہوں، پریکٹیکل بھی بتاتا ہوں۔ پہلا جو میرا جو گفتگو ہے آپ کے ساتھ وہ 4-5 منٹ وہ تھیوریٹیکل ہے، کس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ اپنی تھیوریٹیکل ٹریڈ جمع کرائے گا۔ اب دیکھیں ایک ٹریڈ جمع کرانے کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ نے پراپر چیک لسٹ کو فالو کرنا ہے، پراپر SLTP لگانا ہے۔ ہمارا SL جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہائی ولیوم کے نیچے ہم اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہائی ولیوم کے نیچے کیسے SL پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آگے پریکٹیکل لائیو میں بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد مین چیز ہوتی ہے جب آپ اپنی ٹریڈ جمع کراتے ہو اپنے مینٹور کو، اس میں آپ نے جو سیکھا ہوا ہے ان سب کو مرج کرتے ہو، پھر اس کے بعد آپ ایک پراپر چیزیں
پہلے آپ نے اسائنمنٹس سیپریٹ جمع کراتے ہو، جیسے اسپورٹ اینڈ ریزنس کی ایک سیپریٹ جمع کرا دی، آپ نے وی ایس اے سائنس کی علیحدہ جمع کرا دی، اس کے بعد آپ نے رینج کی علیحدہ جمع کرا دی، بریک آؤٹ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جمع کرا دی، ٹرینڈ بیک آف چینل کیسے لگاتے ہیں وہ جمع کرا دی۔ اب بات آتی ہے ان سب کو الائن کر کے آپ اپنا اسمیش مارتے ہو، اپنا شکار کرتے ہو ٹریڈ کے دوران۔ اس میں جب وہ ساری چیزیں اکٹھی کیسے کرنا ہے، ایکومولیٹ کیسے کرنا ہے، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک ٹریڈ ہے، جیسے لیٹ سپوز گولڈ کی ٹریڈ ہے، اس کو جمع کیسے کرانا ہے۔ اس کے پہلے سب سے پہلے آپ نے گولڈ کا ایک نینجا کا چارٹ جمع کرانا ہوگا، اس کے بعد ڈیلی کا گولڈ ڈیلی آپ کیا دیکھ رہے ہو، پھر H4 میں H1 میں اگر آپ انٹری لیتے ہو M15 M30 میں، یا آپ کا ایک انٹری چارٹ ہوتا ہے، یہ ٹریڈ لینے کے بعد SLTP ڈیزائن کرنے کے بعد اینڈ میں اس کے ساتھ رزلٹ کیا ہوا یہ دیکھتے ہو۔ آپ ایک گولڈ کی چارٹ کے ایک گولڈ کی آپ اگر ٹریڈ چیک کروانا چاہ رہے ہو اپنے مینٹور سے، تو آپ نے آپ خود دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 قریباً 7 سے 8 چارٹ آپ جمع کراتے ہو، اور آپ کے پاس اپنا بھی ریکارڈ کیا کہتے ہیں اکٹھا ہوتا ہے کہ کل کلا آپ دیکھتے ہو کہ میں اگر پروفٹ میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، اور مجھے لاس ہو رہا تھا کیوں ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنے مارکیٹ میں ٹریڈرز ہیں وہ بلائنڈ کام اچھے ٹریڈر ہیں لیکن بلائنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اپنے میتھڈ کو، اپنی چیزوں کو، ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ 5 سال 10 سال ہو گئے ہیں ایون کہ ابھی تک ان کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، بس وہ جیسے چل چیز چل رہی ہے لیکن ان کے پاس پراپر ایک ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ اپنے ٹریڈ ریکارڈ کرتے ہو تو آپ اپنے ویکلی، منتھلی اور فورٹنائٹلی، ایئرلی اپنا آڈٹ کر سکتے ہو۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائیں کہ کس طرح سے فالو کرنا ہے، اب میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے اب یہ لائیو کرانے جا رہا ہوں کہ ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے ایک آپ گولڈ کی ٹریڈ لینے جا رہے ہو۔ سب سے پہلے آپ گولڈ کا نینجا کا چارٹ دیکھو گے، آپ دیکھتے ہو کہ آپ اوپن انٹرسٹ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ڈیلی میں آتے ہو، ڈیلی میں آپ کے کیا لیولز ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ H4 کا چارٹ بناتے ہو کہ H4 میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہو H4 میں آنے کے بعد آپ آتے ہو H1 میں کہ H1 میں آپ کیا دیکھ رہے ہو، H1 میں آپ کیا دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد M30 میں آپ کیا دیکھ رہے ہو، M15 میں کیا دیکھ رہے ہو، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد آپ نے اگر یہ رزلٹ، آخر میں رزلٹ کا چارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریڈ اوپن کی ہے تو کیوں کی تھی، اب آپ نے اینڈ میں بتانا ہوتا ہے کہ ٹریڈ آپ کلوز کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو۔ یہ ساری کرنے کے بعد اس طرح سے آپ دیکھیں نا 3 3 6 7 8 چارٹ بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے ان چارٹس کو زپ کر کے اپنے مینٹور کو سینڈ کر دینا ہوتا ہے۔ یہ میں نے بائی کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے بائی آپ نے چارٹس کیسے سبمٹ کرانے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ سیل کی ٹریڈ لے رہے ہو، دیکھیں USD JPY کا آپ ٹریڈ لینے جا رہے ہو تو USD میں JPY میں 2 فنڈامنٹلز ہیں۔ پہلے آپ کیا کرو گے، USD کا اوپن انٹرسٹ اور نینجا کا چارٹ دے کے فارمولا جو آپ نے اپنے ٹریننگ کے دوران پڑھا ہے وہ جمع کراؤ گے۔ اس کے بعد آپ اینڈ میں JPY کا کراؤ گے، JPY کو آپ کیا دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ ڈیلی کا چارٹ اوپن کرو گے، اس کے بعد آپ H4 کا چارٹ جمع کرو گے سبمٹ کر کے۔ اس کے بعد آپ جو ریکارڈ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹریڈ کیا دیکھ کے ٹریڈ لی۔ اب دیکھو یہاں اگر آپ نے انٹری سگنل ہے آپ کا جو کہ میں نے مارک کیا ہے ادھر، اب تھرسٹ کے اوپر آپ نے ٹریڈ لی ہے، تو یہاں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ ادھر ٹریڈ لے رہے ہو یہاں کافی ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کو ایک آپ کی چیک لسٹ کے مطابق بریک آؤٹ کا سیٹ اپ مل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ تھرسٹ کے اوپر آپ نے ٹریڈ لی، اسی کے نیچے سیل سٹاپ کے ساتھ ایک آپ نے انٹری اوپن کی۔ آپ نے اب اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے تو وہ اپنے لیول تک رکھنا ہے، اپنا ٹارگٹ مارک کریں۔ اس کے بعد اگر آپ ایسا رکھ رہے ہو تو میں نے پہلے بھی شروع میں بتایا تھا کہ ہم اپنا ایسل ہائی والیوم کے پیچھے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ کا بریک آؤٹ شروع ہوا ہے تو ہم نے کیا کیا، اس کے پیچھے اپنا ایسل پروٹیکٹ کر دیا۔ تو رسک اینڈ ریوارڈ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ رسک ہے اور یہ ریوارڈ ہے۔ تو دیکھ لیں 1/4 کی
3 کی ٹریڈ رسک اینڈ ریوارڈ بھی بڑا اچھا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنا SLTP ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, سارے چارٹس بنا کر اپنے پاس ریکارڈ کے لیے سیو کر دینا ہوتا ہے. اوکے, اینڈ میں آپ ٹریڈ بند کر رہے ہو اپنے ٹارگیٹ سے پہلے, تو کیوں کر رہے ہو, تو آپ کے پاس اس کی پراپر ریزنز ہونی چاہیے, کیونکہ یہ نیوز ٹائم آنے والا تھا, مارکیٹ رینج بنا گئی تھی, مارکیٹ ہائی ولیوم آپ کے کاؤنٹر اگینسٹ آ گیا تو آپ نے ٹریڈ بند کر دی. تو آپ نے 100 سے پلس پیپ اٹھائے لیکن اب ٹریڈ بند کر رہے ہو, تو کیوں کر رہے ہو, اس کے بعد لاجک ہونی چاہیے. اس کے بعد اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے, فار ایگزامپل یہاں میں نے 2 ٹریڈس کا ذکر کیا, گولڈ اور USD/JPY. تو آپ نے گولڈ اور USD/JPY کو ایک فولڈر میں سیو کر دینا ہے, جیسے میں نے محمد عاصم فولڈر بنایا ہے. ایک فولڈر میں یہ دونوں چارٹ کی جو ٹریڈس تھیں وہ آپ نے جمع کر لیں, اپنا نام دے دیا, اس کے وجہ سے زپ فائل کر کے اپنے مینٹور کو آپ ای میل کر دو گے. یہ پراپر ایک پروٹوکول ہے ٹریڈ جمع کرانے کا. اب جو اسٹوڈنٹس ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ فار ایگزامپل اس نے H1 میں ٹریڈ لی ہے, تو کیا کرے گا, H1 کا چارٹ سر کو بھیجے گا, ساری میری ٹریڈ چیک کریں. تو اس طرح سے آپ نہ خود انالائز کر سکتے ہو, نہ آپ کا مینٹور آپ کو صحیح طرح جج کر پائے گا. جب آپ پراپر ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہو تو پھر آپ کی ٹریننگ جو ہے آپ کو بہت زیادہ ریوارڈ دیتی ہے, اور آپ اپنے ایون کہ خود اپنے ناقد بنتے ہو اور اپنا آڈٹ بھی اچھے سے کر سکتے ہو. یہ میں نے سادہ زبان میں آپ کو ایک ٹیکنیکل چیزیں سمجھا دی ہیں. اگر آپ پروفیشنل طور پہ ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہو تو آپ نے جو بھی میتھڈ سیکھا ہے اس میتھڈ کے اوپر آپ منیمم 50 ٹریڈز جب کر لیتے ہو, اس کا جو ریکارڈز ہیں وہ آپ کیا کرتے ہو, سیو کرتے ہو, اپنے اس کے اسکرین شاٹ سیو کرتے ہو. اس کے بعد 1-2 منتھ 3 منتھ جب آپ اپنے ان اسکرین شاٹس کو, اپنی ٹریڈ ہسٹری کو جمع کر کے خود انالائز کرتے ہو, آڈٹ کرتے ہو, تو آپ کہتے ہو کہ میرے مینٹور نے مجھے کیا ہنر دے دیا ہے, اور میں کتنا اسکلفل ہو گیا ہوں, اور میری اسٹریٹجی پر کتنا پروفیٹیبل میں اس کا آؤٹ کم ہے. تو اس کے اوپر آپ ایک بہت زیادہ اس کو اپنے کام کو اسپریڈ کر سکتے ہو. اس کے اوپر آپ اپنا ڈپازٹ کر سکتے ہو. اپنی ہسٹری, اپنے ریکارڈ کے اوپر ہی آپ کانفیڈنٹل کسی فرم میں جا کر اپنا انٹرویو دے سکتے ہو, اور خود کو ایک اچھا ٹریڈر ثابت کر سکتے ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹریننگ ہارڈ میک فائٹ ایزی. یہ بڑا تکلیف دہ کام ہے, اسکرین شاٹ سیو کرنا, مینٹور کو ای میلز کرنا, پراپر اپنا ریکارڈ مینٹین کر کے اپنا آڈٹ کرتے رہنا, اور ساتھ ساتھ اپنی, میں کہتا ہوں ڈو میک مسٹیک بٹ نیور ریپیٹ دا مسٹیک. آپ غلطیاں کریں لیکن غلطیاں دہرائیں نہیں. جب آپ اپنا آڈٹ کریں گے تو آپ اپنی غلطیوں سے بچیں گے نا. تو ٹریننگ ہارڈ میک فائٹ ایزی. جس طرح سے آپ آپ اپنی ٹریڈنگ میں محنت کریں گے تو آپ جب ریئل مارکیٹ میں آئیں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولیں گے, اور آپ اچھا سے مارکیٹ میں پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پروٹوکول تھا ٹریڈ کا, وہ میں نے بتایا آپ کو. اس کے بعد امید ہے آپ کی جو بیسک لیول پہ ٹریڈ سبمیشن کی جو سوال تھے وہ سارے اس میں کلیئر ہو گئے ہوں گے. پھر بھی کہیں میری ضرورت پڑے تو بتائیے گا, میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو پسند ہی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ٹاپک میں, نئے انداز میں. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.